کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن کی آج ایک اہم نشست ہوئی جس میں ہمارے کافی مطالبات ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اس لحاظ سے ہم ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارا کام صرف تاجروں کا کام صرف ٹیکس جمع کرنا ہوتا ہے اور وہ حکومت کے خزانوں تک پہنچانا ہوتا ہے. یہ قانون ہے ہمارے ملک کا، یہ قانون ہے ہماری یوٹی کا، یہ قانون ہے باقی ریاستوں کا. اس حساب سے ہمارا بھی یہ ایک کام ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے آج کچھ اپنے مسائل ہیں جو لے کے ہم کو گورنمنٹ تک جانا پڑتا ہے. جیسے کہ ہم پچھلی دفعہ جموں گئے تھے، چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری بات ہوئی. ہمارے کافی سارے مسائل رہتے ہیں جس میں روڈ وائڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں، ہمارے کمرشل ٹیکسز کے چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے جو ہم نے پیسہ لیا ہوا ہے جس میں ہمارے تاجر آج بہت پریشان ہیں. اگر ہم تجارت پہ نظر ڈالیں تو پچھلے 2 سالوں سے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ سارے ملک کا حال ہے کہ تجارت کے حالات بہت خراب ہیں. اور وہ ہمارے آج ہماری میٹنگ کا وہی مقصد تھا کہ ہم ان حالات سے کیسے نکلیں، ان حالاتوں کو کیسے ہم ٹھیک کر پائیں. اس میں ہم اپنے جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم مشورے لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھیں، ہمیں تو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے پاس مال آیا اور ہم نے یہ بیچنا ہے، لیکن کسٹمر ہمارے پاس گاہک نہیں ہے. ہم کس کو بیچیں؟ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب ہمارے پاس گاہک نہیں ہوتا. حالانکہ جب ہم دیکھیں گے تو جب کشمیر کی ہم بات کریں گے، جنوری اور فروری میں یہاں پہ بہت بزنس کم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ پچھلے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج بھی وہی سلسلہ ہے. لیکن اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو تجارت ہے بہت نیچے چلے جا رہا ہے. اس میں ہم نے گورنمنٹ سے جانا ہے. اب دوسری سائڈ سے ہم نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنوں سے پیسہ لیا ہوا ہے. اب ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ واپس آئے گا، کیونکہ وہ بھی دوسری سائڈ سے وہ پیسہ بھی ہمارا ہی پیسہ ہے، وہ کسی کا پیسہ نہیں ہے، وہ کسی ڈپازیٹر کا پیسہ ہوتا ہے. وہی دوسرے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے تجارتوں میں، اپنے باقی انڈسٹریز میں، ہارٹیکلچر میں، ایگریکلچر میں. اس کو استعمال کرنے کے بعد بینک کو وہ اپنا سارا پیسہ ماہی انٹرسٹ، ماہی نفع، جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں گے، واپس دیا جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے، حالانکہ 2019 سے ایسے حالات شروع ہوئے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں، حقیقت کی بات کریں، یہ 2014 سے سلسلہ شروع ہوا ہے جب سیلاب آیا. خیر، تجارت میں ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے ہیں، نہ ہم سرکار کو بلیم کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں. لیکن ہم صرف یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ صبر رکھیں کہ آپ کا پیسہ واپس ملے گا، لیکن آپ اس میں نرم پالیسیاں لائیں. جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، چاہے وہ جموں کشمیر بینک ہے، چاہے وہ ایکسس بینک ہے، چاہے وہ ICICI بینک ہے، یا HDFC بینک ہے، یا پنجاب نیشنل بینک ہے، جو بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ کا پیسہ آج تک اگر آپ کنٹری میں دیکھو گے تو ہمارا NPA بہت کم ہے. ہاں، یہ کسی ٹائم پہ اوپر ہوا تھا، لیکن ہم وہی لوگ ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہماری مارٹگیج پراپرٹیاں ہیں، اگر ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے، ہم ان کو فروخت کر کے آپ کو دیں، لیکن آپ ہمیں ایک موقع دے دیجئے. آپ OTS کی پالیسیاں نکالیں، جیسے بھی آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن سے دیکھنا ہے. آپ وہ پالیسیاں نکالیں کہ جس سے آپ کا جو کسٹمر تھا، جس سے آپ نے کل تک پچھلے 20 سال یا 30 سال میں پیسہ کمایا ہے، جس سے آپ کا بینک بلندیوں تک پہنچ چکا ہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بینک بلندیوں تک پہنچا ہے اسی وجہ سے کہ ہم نے آپ سے بزنس کیا ہے. آج ہم پریشانیوں میں ہیں، تو آپ آج ان پریشانیوں کو دیکھ کے یہ دیکھیے کہ ہم وہی آپ کے گاہک ہیں، ہم وہی آپ کے کسٹمر ہیں جنہوں نے کل تک آپ کا جو پیسہ تھا، ماہی انٹرسٹ، ماہی جو کچھ بھی آپ کو ہوگے، وہ ہم نے آپ کے سپرد کیا. آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا مال نہیں بک رہا ہے، تو وہ ایک وجہ ہے. چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، یا ہمارا جنرل ٹریڈ ہے جس کے ساتھ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن وابستہ ہے. جو آج حالات ہیں، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ آج ہے کہ ڈیولپمنٹ جموں کشمیر کی ہو رہی ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو گورنمنٹ کا، جیسے آج ریل آنے والی ہے،
جیسے جو ہماری قومی شاہراہ ہے جو اس کا آج حال دیکھا جا رہا ہے کہ آج 4 گھنٹے میں آپ جموں پہنچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کشمیر ڈویژن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ روڈز بڑے ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ سونمرگ سے لے کے پاندش تک کا روڈ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا ہے. اس کے بعد اب ناربل سے لے کے اوڑی تک دیکھیے. تو اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ہماری کچھ دکانیں ہٹ رہی ہیں. اب یہ مسائل ہیں. ہم نے یہ بات آنریبل چیف سیکرٹری تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ان کا متبادل آپ ہی دیکھیے، چاہے یہ کرایہ دار ہیں، چاہے یہ مالک ہیں، یا یہ سرکار کے جو کرایہ دار ہیں ان کی زمینوں پہ بیٹھے ہیں. ہماری مودبانہ گزارش آج آپ کے وساطت سے ہے ان تک یہ بات پہنچے کہ ان کو آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیونکہ آج بزنس بہت خسارے میں ہیں. آج بزنس کام کرنے والے لوگ بہت پریشان ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو بڑی بات ہے آج جو یہاں ہم کہنے جا رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہوئی کہ جس کو ہم کمرشل ٹیکس کبھی کسی زمانے میں کہتے ہیں، آج اسٹیٹ ٹیکسز کہا جاتا ہے. اس کے آج جو سربراہ آئے ہیں پی کے بٹ صاحب، وہ ہمارے اسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. بہت خوشی ہوئی جب ہم حالانکہ ان سے جموں میں ملے، ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ہماری بہت امیدیں ان سے ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں جن سے آپ دکانداروں کو تنگ کریں. آپ کا رویہ ہمارے ساتھ دوستانہ ہونا چاہیے. کیوں دوستانہ ہونا چاہیے؟ ہم آپ کا پیسہ جمع کر کے مختلف جگہوں سے، مختلف خریداروں سے جمع کر کے آپ کے پاس جمع کرتے ہیں، جو آپ کے بعد ہمارے ریاست یا ملک کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. تو ہماری وہاں پہ بھی ایک گزارش ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے ہم سے مشورہ کریں، ہم سے پوچھ لیجئے. ہاں، جو آپ کا ٹیکس دہندگان ہے اس کے ساتھ اب سختی نہ کریں. ہاں، جو آپ کا ٹیکس نہیں دیتا ہے، جو آپ کے ٹیکس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہضم کرتا ہے، اس کا جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے ساتھ آپ ویسے نمٹ لیجئے. لیکن جو آپ کے ٹیکس دہندگان ہیں ان سے سختی نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ابھی ہم جموں گئے ہوئے تھے، میں پی کے بٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، میں چیف سیکرٹری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو پیچھے ایمنسٹی، ایک بہت ضروری ایمنسٹی تھی کہ جو سیلز ٹیکس کے کچھ واجبات تھے، اور اس میں انہوں نے اب ٹائم دیا ہوا ہے کہ اس میں پینلٹیز ختم ہو گئی، اس میں انٹرسٹ ختم ہو گئے ہیں. جو اس کا اصل پیسہ تھا وہ ہم انشاءاللہ. لیکن ہماری ایک گزارش ہے آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب سے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم اور بڑھایا جائے، کیونکہ جو بزنس کے حالات ہیں اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو آپ نے ٹیکس دیا ہے اسی میں وہ پیسہ آپ کا واپس مل جائے گا. اور میری ان تاجروں سے بھی گزارش ہے جن کے معاملات پچھلے سیل ٹیکس میں یہ جو پیسہ ان کا بقایا ہے، وہ اپنی کوشش میں اولین فرصت میں یہ پیسہ جمع کر کے سرکار کے خزانے میں جمع کرائے. کیونکہ یہ ایک بہت مدت کے بعد میں آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسا ایک فیصلہ لیا. ہم کافی دیر سے، ہم پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سوچ رہے تھے کہ ایسی بات ہو جائے کہ یہ جو ہمارے ٹیکس کا مسئلہ تھا، یہ جو ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، جس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لگا ہوا تھا، جس پہ بہت زیادہ پینلٹیز لگی ہوئی تھی، تو ہم شکر گزار ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا اور ٹائم دیا جائے کیونکہ بہت پیسہ جمع کرنا ہے آپ کے خزانوں میں. اس کے بعد ایک اور چیز میں یہاں پہ وضاحتاً کہنا چاہتا ہوں. حالانکہ یو ٹی کی جو حکومتیں ہیں، ہمارے ڈویژنل انتظامیہ جو ہیں، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں، ہمارے ڈویژنل کمشنر صاحبان جو ہیں، جن کو ہم ڈی ایمز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحبان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو تنظیم یہاں پہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن 1944 سے چل رہی ہے، یہ وہی تنظیم ہے جس کا ہم نے بار بار حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی جائز مسائل تھے، جو بھی جائز چیزیں تھیں، کبھی ہمیں مشکلات ہوئی تو ہم نے ان سے اپنی ناراضگی اظہار کی، کبھی ہم اچھے رہے تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو اسی حوالے سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں.